اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ تر بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں میں نے آپ کی خدمت میں لفظ مننا کے لغوی معنی تفصیل کے ساتھ عرض کر دیے تھے۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ مننا اللہ تعالیٰ کا ایسا احسان ہے جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی محنت و مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی طور پر ملتا ہے۔ اس کے معنی وہی کے بھی ہوتے ہیں۔ نیز مننا یہ بھی ہے کہ کسی ضرورت مند کو اپنا وہ سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کے پاس ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا جائے۔ پھر میں نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی اور لفظ بشر کے حقیقی معنوں سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ اور آج کی نشست میں میں انشاءاللہ العزیز یہ عرض کروں گا کہ آخر رسول لباس بشریت میں ہی کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان سے ہے، عربی ہے اور قریشی ہے۔ قریش کے لہجہ میں عربی بولتا ہے تاکہ عرب لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں۔ وہ نہ فرشتوں سے ہے اور نہ جنوں سے، تاکہ کوئی شخص اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی خاطر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ما فوق البشر تھے۔ ہم انسان بھلا ان کی اتباع کیسے کریں؟ اس سلسلہ میں پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں کہ جو وہی مجھے بھیجی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ خطاب کفار مکہ کے لیے تھا، جن کے نزدیک زندگی فقط یہی دنیوی زندگی تھی۔ ان کی ساری کاوش اور دوڑ دھوپ کا مدعا دولت، عزت اور وقار کا حصول تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں اپنے دن گزارتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند کیسے بن جائیں۔ ان کی راتیں اسی پیش و تاب کی نظر ہوتی کہ وہ کس طرح اپنے حریف کی عزت کو خاک میں ملا کر اپنے جاہ و جلال کا پرچم لہرائیں۔ علاوہ ازیں شرف انسانی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں موجود نہ تھا۔
وہ خود اور ان کے ارد گرد بسنے والے انسان جن سے ان کو عمر بھر کا واسطہ پڑا تھا کسی طرح بھی وحشی درندوں سے بہتر نہ تھے۔ رہزنی، غارت گری، جوا بازی، شراب خوری، بدکاری اور بدماشی جیسی سینکڑوں لغویات اور خرافات میں مبتلا تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو یہ نادان بچوں کی طرح اپنے ایمان لانے کے لیے ایسی شرطیں لگانے لگے جس سے ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے۔ کہا کرتے کہ یہ ہمارے تپتے ہوئے صحرا کو گلشنوں گلزار بنا دیجئے، ان میں ندیاں بہنے لگ جائیں اور چشمے ابلنے لگے اور سرسبز و شاداب کھیت لہلہانے لگیں تو ہم جانیں کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ پر ایمان لانے سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اور اگر ہماری معاشی بدحالی جوں کی توں ہی رہے تو پھر آپ کو نبی ماننے سے ہمیں کیا فائدہ؟ اور اگر یہ نہیں کرتے تو اتنا ضرور کر دیں کہ ہمیں بتا دیں کہ اس سال فلاں جنس کا بھاؤ چڑھ جائے گا تاکہ ہم اس کا ذخیرہ کر لیا کریں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروا دیا کہ میں اس بات کا مدعی بن کر نہیں آیا کہ میں تمہارے ان ریت کے ٹیلوں کو ہموار کر کے رشک ارم بنا دوں گا، خشک زمینوں میں دریا بہا دوں گا اور ہر چٹان سے چشمے ابلنے لگیں گے۔ میں تمہاری مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملانے آیا ہوں۔ میں تو تمہارے گلستان حیات میں نیکی، تقوی، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے سدا بہار پھول اگانے آیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے خزانے میرے قبضہ میں ہیں، خود بخود جیسے چاہوں ان میں تصرف کروں، یا مجھے غیب کا خود بخود علم ہو جاتا ہے اور بغیر اللہ کے بتائے اور سکھائے میں ہر غیب کو جانتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ نہیں، میرا اگر کوئی دعویٰ ہے تو فقط یہ کہ ان اتبع الا ما یوحی، جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ناظرین، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن على من یشاء من عباده وما كان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہا انہیں ان کے رسولوں نے، ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اور اپنے بندوں میں سے، اور ہمیں یہ طاقت نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل بجز اذن الہی کے، اور مومنوں کو فقط اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں یوں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے فرمایا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بشر نہیں ہیں، اور ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم فرشتے ہیں؟ ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں۔ جو فضائل و کمالات اور جو قوتیں اور استعدادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہیں ان سے تم بے بہرہ ہو۔ کفار انبیاء کرام علیہ السلام کی ظاہری بشریت سے فریب کھا گئے، ان کی نگاہیں شان نبوت کو پہچاننے سے قاصر رہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے شکوک و شبہات کو اپنے حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے اشعار فارسی میں کہے ہیں، میں یہاں پر صرف آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، کفار نے کہا کہ ہم بھی انسان ہیں اور انبیاء بھی انسان ہیں، ہم سوتے ہیں اور کھاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ان اندھوں نے یہ نہ جانا کہ ان کے درمیان اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان تو بے انتہا فرق ہے۔ ویسے تو زنبور اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول سے خوراک حاصل کرتی ہیں،
لیکن وہاں ڈنگ ہوتا ہے اور یہاں شہد۔ دونوں قسم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، لیکن ایک سے صرف لید نکلتی ہے اور دوسرے سے خالص کستوری۔ کافر کھاتا ہے تو اس سے نجاست نکلتی ہے، اور نبی کھاتا ہے تو نور خدا بنتا ہے۔ ناظرین، انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہمارا سانس لینا بھی اس کے احسان کے نتیجہ میں ہے، ہماری زندگی گزارنے کا سامان بھی اسی کا احسان ہے، لیکن ان سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں تقوی اور فسق و فجور کا فرق سمجھنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اور سب سے آخر میں قیامت تک کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کی بعثت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ آپ کی اس رسالت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور جا چکی تھی، پرانے نبیوں کے حکم و تعلیمات کو فراموش کر چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برائی سے پاک ہونے کی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی پہلی گزری ہوئی امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں اور درجات میں بلندی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، خصوصی طور پر مومنین پر جو آپ کے پیچھے چل کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، تمام انبیاء کرام خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد سامنے آتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب جوں نازل ہو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے تاکہ وہ بھی ان آیات کو سینوں میں محفوظ کر سکیں۔ دوسری بات، اپنے پیروکاروں کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اعمال و افعال پر نظر رکھے، اور جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی نظر آئے انہیں متنبہ کرے اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی تربیت بھی کرے۔ تیسری بات، کتاب اللہ کی تعلیم دے یا سکھائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کو پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے اور اس کی تعلیم دینا کچھ اور بات۔ تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی تشریح و تفسیر بھی بتائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زبان اگرچہ عربی ہی تھی، مگر بارہا ایسا ہوا کہ انہیں مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح مفہوم سے آگاہ کیا، اور بعض دفعہ وہ خود بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائے۔ حکمت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظری، دوسرے عملی، یعنی آیات اللہ کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کرے اور احکام الہی کو عمل میں لانے کا طریقہ بھی بتائے اور خود کر کے دکھائے۔ بالفاظ دیگر حکمت سے سنت بھی مراد لی جاتی ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں اس گروہ کا پورا رد ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ محض ایک چٹھی رساں کی ہے جن پر کتاب نازل ہوئی۔ انہوں نے وہ کتاب امت تک پہنچا دی اور ان کا کام ختم ہو گیا۔ رہا اس کتاب پر عمل پیرا ہونا، تو یہ کام ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت یا حدیث کی حیثیت محض اس دور کی تاریخ کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کتابی احکامات پر کیسے عمل کیا تھا۔ گویا ان کے نزدیک نہ حدیث حجت شریعہ ہے اور نہ ہی اطاعت رسول دین کا لازمی حصہ ہے۔ ان کے خیال میں اطاعت رسول کا فریضہ صرف ان کی زندگی تک ہی محدود تھا، جبکہ مذکورہ آیت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محض رسول ہی نہیں بلکہ معلم، مفسر، مزکی اور کتاب اللہ کے ہر حکم کا طریقہ بتانے والے بھی ہیں۔ اور چونکہ آپ صلی
वसल्लम मुसलमानों के लिए उसवा हसना और खातम नबीयीन भी हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कौल और फेल क़यामत तक मुसलमानों के लिए वाजिबुल इत्तिबा है। रहे ज़माना के तकाजे तो दरअसल यही अक्ल का मैदान है कि इंसान किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश आमदा मसाइल इस अंदाज से तलाश करे और ऐसी तदाबीर इख्तियार करे जिससे किताब व सुन्नत की नस या असल पर जद ना पड़ती हो, और अकल की इसी काविश का नाम क्यास और इज्तिहाद है, जिसका दरवाज़ा ता क़यामत खुला हुआ है। दौर हाजिर के तकाज़ों के बहाने जदीद नजरिया से मरूब होकर सुन्नत या कुरान की दूर अस्कार तक किसी मुसलमान का काम नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह की ये दुआ है कि अल्लाह ताला ने हकीम को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए, दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, सहाबा इकराम रिज़वान अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही आज की नशिस्त में आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।